بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کے فضائل۔ سورۃ النور قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ اس سورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے سے مؤخذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور اور اس سے پہلی سورت سورہ مومنون کے مضامین مشترکہ نوعیت کے ہیں۔ سورہ نور کو سورہ مومنین کا اختتامیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی جو معاشرتی زندگی سے متعلق مضامین سورہ مومنون میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل سورہ نور میں آئی ہے۔ سورہ نور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق آداب کا بیان ہے۔ سورہ نور کی ابتدا میں عفت و عصمت کی حفاظت کے متعلق اسلامی احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں بدکاری کی سخت سزا اور زانی مرد کے رویوں کے سنگینیوں کو بیان کر کے ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اس طرح پاک باز عورت پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کی صورت میں ان کی علیحدگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جسے خلع کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کو واقعہ افک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں معاشرتی آداب و احکام میں بیان کیے گئے ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، البتہ مسافر خانے اور سرائے وغیرہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے۔ سورہ نور میں نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتیں، باندیوں، نفسیاتی خواہش سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زینت و زیب کسی غیر مرد پر ظاہر نہ کریں۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آرام کرنے کی 3 مخصوص اوقات، یعنی فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے اور عشاء کے بعد اہل خانہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ مردوں، عورتوں، غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دیا کرو تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو۔ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہو۔ فانوس گویا ایک موتی جیسا تارا ہو اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے خود بھی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہو جائے۔ سورہ نور میں مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافرون کے اعمال گویا سراب ہے کہ دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، مگر قریب جانے پر سوائے ریت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ سورہ نور میں مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے روح گردانی کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آنکھیں چرا کر نکل جاتے ہیں، جب کسی معاملے میں فیصلہ ان کے خلاف آئے تو انکار کرتے ہیں، اور جب حق میں آئے تو خوش ہوتے ہیں۔ منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور روح گردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، وہ آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔